हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अरे आप तो वही भाई हैं ना, दुबई वहाँ अरब वाले। अरे यार ये वही है यार। हाँ अरे जी ये तो वही है। लंबी यार ये बहुत अच्छी बातें करता है। एक दो सवाल ले लीजिए हाँ यार, इसमें बात तो क्या। अच्छी करता क्या बोलिए मुस्लिम भाई। है। मैं करता हूँ इससे बात, चलो हाँ बोलो। मैं करता हूँ इससे बात, चलो ये तो जी जी, बहुत मैं अच्छे कह रहा था भाई है, कि बहुत तहजीब चलो वाले भाई। भाई हैं। हाँ जी, मैं भी हदीस ही आपको दिखा रहा था ना। इसमें मतलब है कि इसमें है कि लोहे महफूज अल्लाह ताला ने ना सबसे पहले मतलब वो लोहे महफूज बनाई थी, तो उसमें जितनी भी कुरान मजीद वाला सब कुछ इसमें उसी से उतारा गया ना। इसमें बाद में जितनी भी किताबें हैं, बाइबल है, ज़बूर है, इंजील है, तो सारी जो है ये मतलब लोहे महफूज से ही उतारी गई है ना। पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले पेन बनाया है, फिर उस पे अल्लाह ताला ने सारों की जो कह लें कि क़यामत तक जो कुछ होना है वो सारा कुछ लिखा हुआ था। तो उसमें ये मतलब हदीस ये बता रही है कि 4000 साल पहले अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में सारी चीज़ें मतलब बिग बैंग थ्योरी कहते हैं ना, जब हुई थी उससे पहले 50,000 साल पहले, उससे उससे भी पहले जो है ना, अल्लाह ताला ने सबकी जो डेस्टिनी है, जो डिग्री कह लें या तकदीर कह लें, वो जितनी भी हेवंस एंड अर्थ में जो क्रिएशन है उसमें सारों की अल्लाह ताला ने 50,000 साल पहले लिख दी थी। ये इस हदीस में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, मान लिया आपकी बात। उसने वो 50,000 साल पहले ये सारी चीजें बना ली थी। तो इसमें सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, जो अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे थे जिस बात पे, कि उसका थ्रोन जो था वो पानी पे था, तो पानी क्या गॉड ने नहीं बनाया? ये मैं आपको एक आर्टिकल दे रहा हूँ कि इसमें मतलब आर्टिकल, नो अगर आर्टिकल आर्टिकल जिहाद. नहीं, आप अपने दिमाग से, उस आर्टिकल में आपने जो पढ़ा है, उस आर्टिकल से आपको जो समझ में आया, आप वो बताओ ना हमको। उसका थ्रोन पानी के ऊपर था। लॉजिकली तो ये बात हमें अब यहाँ से पढ़ के क्या समझ में आ रही है कि पानी पहले से था। तो उसने थ्रोन पे जो पानी के ऊपर था, वो पानी कहाँ से आया? क्या पानी उस अल्लाह ने ही बनाया है, या पानी भी अल्लाह ही है? क्योंकि अल्लाह जो चीज नॉन नहीं क्रिएटेड है वो तो अल्लाह है, तो फिर पानी भी अल्लाह हुआ और थ्रोन भी अल्लाह हुआ। चलो अब आप बताओ। नहीं, इसमें एक में ब्लैक होल डिस्कवर हुआ, और मतलब जो स्पेस में कि बड़ा मुश्किल मिलता है। तो इसमें एक ब्लैक होल है, इसके इर्द गिर्द इतना पानी है कि वो ट्रिलियंस ऑफ अर्थ साइज ओशंस है ना उसके बराबर है, जो मतलब कह रहे हैं ना। तो इस अर्श को मतलब अर्श इस तरह का भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक होल जैसे है ना, उसके अंदर हमें पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो पानी अल्लाह ताला का अर्श जो है ना, वो कह लें कि एक ब्लैक होल भी हो सकता है कि अर्श के अंदर क्या है, ब्लैक होल के अंदर क्या है, वो हमें नहीं पता। तो इस तरह ये है ना कि इसमें मतलब कह लें कि एक अर्श जो है अल्लाह ताला का, वो इस तरह भी हो सकता है कि वहाँ पे पानी पे अर्श है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैंने ये पूछा कि जो थ्रोन पे पानी जो है वहां पे, अभी तो क्रिएशन हुई नहीं है हेवेंस और अर्थ की, या क्रिएशन तो सिर्फ अभी लोहे महफूज की हुई है। तो जो ये पानी है जिसके ऊपर थ्रोन है, क्या ये भी इटर्नल है? तो ये गॉड ने क्रिएट नहीं किया, आपके अल्लाह ने क्रिएट नहीं किया, तो ये जो पानी हो गया ये भी तो अल्लाह ही हो गया ना फिर। तभी शायद इसी वजह से गॉड मोहम्मद ने एक हदीस में बोला भी है दैट वाटर इज नेवर डिफाइल्ड। तो वाटर अगर डिफाइल भी नहीं हो सकता, तो यहाँ से भी हम लॉजिक ले सकते हैं कि वो अल्लाह ही है बेसिकली पानी। इस्लाम ये बताना चाह रहा है। नहीं, इसमें आप ये आर्टिकल खोले, मैंने इसका लिंक दिया आपको ना। इसमें है कि ये पूरा वो 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे, मतलब इसका मतलब है कि 12 बिलियन साल पहले ना ये ब्लैक होल पैदा हुआ था जो पानी पे था। तो ये मतलब क्रिएशन, जो अर्ली क्रिएशन है ना यूनिवर्स की, उसी हिसाब से है कि पहले अल्लाह ताला ने अर्श ही बनाया सबसे पहले, है ना, कि पैन के बाद फिर अल्लाह ताला ने अपना अर्श बनाया, फिर आसमान जमीन बनाया है, फिर हम्म। ये मतलब चीज़ है। तो इस तरह ये पानी चल कब रहा है बनाया सारा। है Asman, उसने? okay. But when did he create the throne and the water? If he didn't नहीं सब create the throne and the water, then these are also Allah. Throne is also Allah, water is also Allah. अल्लाह ताला Because ने क्रिएट किया ना ये थ्रोन, उसका when पानी था। show any hadith that Allah Ta'ala created water and throne, any hadith is there with you? अब जैसे देखो, अब इसको हम उसको लेके चलेंगे ना, लाइन वाइज, एक उस पे लेके सीरियल नंबर वाइज चलते हैं। अब इसमें ये चीज तो हमको क्लियर हो गई कि अल्लाह ने लोहे महफूज को बनाया। अब आपको मुझे ये बताना है कि लोहे महफूज से पहले उसने अपना थ्रोन बनाया? नहीं, उसने पहले पानी बनाया होगा, क्योंकि थ्रोन बनाने के लिए उसको एक जगह चाहिए थी रखने के लिए, तो रखा हुआ उसने पानी के ऊपर है। तो सबसे पहला क्रिएशन गॉड का वाटर होना चाहिए।
اس نے واٹر بنایا, اس کے اوپر تھرون رکھا, پھر پین بنایا, اس کے بعد اس نے اپنا لوہے محفوظ بنایا, اس کے بعد یہ بنایا. آپ یہ مجھے حدیث دے دو تو میں مان جاتا ہوں کہ چلو واٹر اللہ نہیں ہے, نہیں تو واٹر اللہ ہے. اور میں دوسری طرف سے بھی پروف کر سکتا ہوں کہ کیسے میں اس کنکلوژن پہ آ رہا ہوں, کیونکہ محمد کی ایک حدیث اور بھی آتی ہے کہ واٹر ڈیفائل نہیں ہوتا مرے ہوئے کتوں سے, ہے اس کے کپڑوں سے, اور انسان کی اسکرمنٹ سے. تو پھر شاید یہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا. میرے حساب سے تو گندا ہوتا ہے, بٹ آپ اگر پانی کو اللہ مانتے ہو تو شاید اس وجہ سے گندا نہیں ہوتا ہوگا وہ. نہیں تو وہ آپ اس مجھے لیے ہے یہ نا کہ دے دو قرآن کی سیریل وہ نمبر. آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مطلب آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے اور اپنے آپ کو عرش پہ اسٹیبلش کیا. تو یہ قرآن کی آیت بھی ہے نا ایک, تو وہ مطلب اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ عرش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ تھنگ, جیسا شروع کے جو مطلب عرش ہے نا وہ شروع کے تھنگس میں ہے, اس میں ہے فرسٹ تھنگ دیٹ اللہ کریٹڈ, شروع کی تھنگ. عرش پہ اسٹیبلش کیا کہ عرش کو اسٹیبلش کیا ہے؟ آپ تھوڑا کلیئر کر سکتے ہو, کو پہ ہے کہ پہ ہے؟ عرش اپنے آپ کو عرش پہ اسٹیبلش کیا. تو دیکھیے عرش تھا اس میں پہلے بھی سے. کنٹراڈکشن ہے. دیکھیے اس میں بھی ایک بات ہے, اگر کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پے کا ضرورت ہے, اور پے کو اسٹیبلش کرنا ہے تو کو کا ضرورت ہے. ارے اس اس پہ میں سارے بھی لوگ بات کریں مطلب گے, وہ کنفیوز ہو جائے گا. ایک منٹ پہلے مجھے کمپلیٹ کرنے دو, پھر ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے اپنے ٹاپک پہ اس سے بات کر لینا. وہ کر لیتا ہے, اچھے سے بات کرتا ہے, وہ لمبے ٹائم تک آتا ہے, اچھا بند بھائی ہے اپنا. ٹھیک ہے, تو اب آپ میرا آنسر دو مسلم بھائی. تو آپ مجھے اس میں بتاؤ گے کہ اب چلو آپ کی جو وہ آیت آپ نے مجھے بتائی کہ عرش پہ جا کے اسٹیبلش کیا, تو اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے عرش کو اور اس پانی کو جو اس حدیث میں لکھا ہوا ہے خود کریٹ کیا ہے. اس کی تفسیر میں ویسے آپ کو سب کچھ مل جائے گا. میں یا تو آیت آپ آپ کو بولو یہ بتاؤ وہ میں آیت آپ کو بتاتا ہوں. بتائیے. He is the Goldilocks bandar, right? Banda. Arey, he's a very good Goldilocks. guy, but he reads good. He's reading NASA's research papers, and he's reading so very good scientists. He's Yeah, giving yeah. references of very good scientists. When I asked him, what about Kepler 216b? He had no answer. Then his jalebi starts. This guy, I have debated with this guy. At the end of the day, whatever he reads, at the end of the day, he's Momin, sir. ہاں جی, سورہ فرقان ہے 25 کی 59 ہے. اچھا, نمبر بتا دو, فرقان کا Goldilocks نمبر کیا, چیپٹر نمبر بنانا. 25 What is his name? سورہ الفرقان 25 کی 59. کھولنا سر ذرا اس کی, سورہ فرقان کی 24 کی 59. Surah? 25 فرقان. 59 الفرقان 24 کی 59. ہاں جی, قرآن.com پہ کھولیں, اس کی ساری تصویریں بھی آ جائیں گی, اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تفسیر تو انسان نے لکھی ہے, جو اللہ نے بولا ہے ہم وہ سنتے ہیں نا. ہاں جی, چلیں وہ ورس کھولیں, اس کے بعد اگر ڈیٹیل دیکھنی ہوئی تو اس کی ڈیٹیل بھی ہے, بڑی اچھی دی ہوئی ہے انہوں نے. آپ کو تمل, ارے نہیں, پہلے وہ تو کھول لو سر جی, پہلے آیت پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر پڑھیں گے نا تفسیر. کس کی ٹرانسلیشن مانتے ہو, صحیح انٹرنیشنل پڑھے؟ جو یہ تو اس کی پڑھو آپ, جو مرضی پڑھ لیں جی. He who created پڑھیے آپ, the پڑھیے. heaven and the earth, what is between them in 6 days, and then established himself above the throne. The most merciful, so ask about him, one well informed, i.e. prophet. تو اس میں لکھا ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں ہیونز اور ارتھ کو بنایا اور ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں, اور اپنے آپ کو established himself above the throne, مطلب عرش کے اوپر اسٹیبلش کیا. اس میں اس لکھا سے ہوا ہم نے کیا سیکھا, سنیے, اس سے ہم نے کیا سمجھا ابھی, اس سے ہم نے یہ سمجھا, ایک اللہ نے ارتھ کو بنایا, پھر ہیونز کو بنایا 6 دنوں میں, اور اس کے بعد ایک عرش بنا ہوا تھا پہلے سے, جس پہ جا کے وہ بیٹھ گیا. اسٹیبلش کا مطلب وہی ہوا نا, وہ بیٹھ گیا, یا واٹ ایور ابھی ہم ایک لیمین ورڈ میں کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا جا کے وہاں پہ, اس نے جو کچھ بھی کیا وہ بات الگ ہو گئی.
تو ابھی بھی یہ پروف نہیں ہوا کہ اللہ نے اس تھرون کو بنایا ہے اور اس پانی کو بنایا ہے جس کے اوپر وہ تھرون ہے، جو اس حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو یا تو وہ حدیث غلط ہے یا تو یہ قرآن کی آیت غلط ہے، تو دونوں میں سے ایک چیز چوز کر لیجیے آپ. نہیں، اس کی آپ تفسیر پڑھ لیں، اس میں بھی کافی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. چلیے اب تفسیر پہ چلتے ہیں. کس کی کھولنی ہے ہاں، آپ کو، کس کی مانتے ہیں آپ تفسیر؟ اس میں سارے کو میں دیکھ لیتا ہوں اس میں کون سی اچھی ہے. ابن اچھی کثیر. ہے مطلب جو ابھی آپ نے سمجھا نہیں. ادویت جی ہی سیڈ آئی ول ٹیک دیٹ ون وچ از ناٹ کانٹراڈکٹنگ ود مائی اسٹیٹمنٹ. ارے یو ہیو این عقیدہ، یو ہیو این بلیف. آپ جس فقہ سے آتے ہو آپ اسی اس کو مانو گے نا. تو آپ کس کو مانتے ہو ہم اس کی کھولتے ہیں، نہیں تو ہم کس کی کھولیں، ہم کو کیا پتا آپ کس کی ابن مانو گے. آپ کثیر بولو is گے ابھی the اب یہ کثیر. he is the Hujjatul Mu'min. ہاں جی، چلے ابن کثیر کی پڑھ Hujjatul. چلے. ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، ابن کثیر کی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے وہ پرانا ہے نا سب سے، اس لیے اس کی پڑھیے پڑھیے. ہیر اللہ ہاں کنسولز جی. اسٹارٹ کریے پڑھنا. ہاں جی، ایک منٹ دیکھ لو. یہ والی ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. ہیر اللہ، ایک میں ذرا بڑا کر رہا ہوں. ہاں ہاں کر لیجیے. ہاں جی. ہیر اللہ consoles his prophet Muhammad for the displeasure of those among his people who opposed him, and if they کیا مطلب deny ہوا؟ you, نہیں پہلے بتائیے اس کا مطلب، لائن لائن سے so مطلب did کیا deny صحیح ہے. before them the people of Nuh, until his saying. سر Means جی despite ایک all ایک the لائن کا clear signs and مطلب evidence سمجھاتے they چلیے نا. brought. Uh, ارے مسلم بھائی ایک ایک لائن کا مطلب تو ہاں سمجھاتے جی، اس چلو میں اللہ ہمیں، تم تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھ رہے ہو اس سے. ہاں جی ہاں جی، اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب جو لوگ ڈسبلیو کرتے ہیں، ان کے جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کنسول کر رہا ہے، یعنی کہ دلاسا دے رہا ہے کہ مطلب اس سے پہلے بھی حضرت نوح کو بھی مطلب انہوں نے اس طرح ہی کیا تھا. مطلب پیپل آف نوح نے، مطلب کہہ لیں کہ جو نوح کی قوم تھی انہوں نے بھی انہیں ڈینائی کیا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ تھے، وہ بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی ڈینائی کیا گیا تھا. مطلب ڈسپائٹ آل دا کلیئر سائنس اینڈ ایویڈنس دے نہیں براٹ، یعنی کہ یہ تفسیر میں نہیں جو لکھا ہے، مطلب کلیئر تفسیر میں نہیں لکھا ہے، ٹرانسلیٹر نے لکھا ہے. سر جی یہ تفسیر میں نہیں لکھا ہوا ہے عربی میں، یہ آپ دیکھو گے تو بریکٹس میں لکھا ہے، تو یہ چیز اس نے تفسیر میں نہیں ڈالی ہے. تو آپ بریکٹس کو چھوڑ کے پڑھیں صرف پلیز. ہاں جی، ڈسپائٹ آل دا کلیئر سائنس اینڈ ایویڈنس دے براٹ، یعنی کہ جو سارے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی معراج کا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے. اس طرح ان کو حضرت موسیٰ کا بھی ایسا تھا، انہوں نے بھی کہہ لیا کہ سمندر کو مطلب اس طرح انہوں نے 2 حصوں میں کیا تھا، تو بہت سی نشانیاں فرعون کی قوم کو دکھائی تھی. تو اس طرح جو کلیئر ایویڈنس بھی دیا تھا، پھر بھی یہ لوگ ڈینائی کر رہے تھے انہیں. But I granted respite to the believers for a while, means I delayed and postponed. لیکن میں نے مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈسبلیورس کا عذاب ٹال دیا تھا، مطلب پوسٹ پون کر دیا تھا. Then I seized them and how terrible was my punishment. پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور کتنی مطلب خوفناک تھی میری پنشمنٹ. یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب دیکھا ہوگا نا، قوم لوط پہ، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، جو سارے واقعات ہیں. حضرت صالح کی اونٹنی کا واقعہ بھی ہے. How great was my vengeance against them. اور میں نے کتنے زبردست انہیں مطلب کہہ لیں کہ بدلہ لیا تھا ان سے. اینڈ مائی پنشمنٹ آف them. اور میں ان کی جو سزا تھی وہ کتنی خطرناک تھی. In the 2 soles it is reported from Abu Musa. Abu Musa, that the Prophet said. آواز نہیں آ رہی نا اس میں. ابھی تک بھائی نے یہ اس تفسیر میں کہیں سے بتایا نہیں کہ تھرون پہلے بنا تھا یا اس پانی میں پہلے بنا ہاں تھا یا ہیون. Give him time. جس Give him سے time. آگے He will ہے prove it. I'm telling you, he will prove it. اللہ لیٹس اوکے. دا رانگ ڈور کیری آن. نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے بار بار نا چکر. ہاں جی
चक्कर खाने लग पड़ती है एक जगह रुक जाओ ना जहाँ ठीक से आ रहा है, नेट बैठ के कर लो ना बात। नहीं, वो नेट मेरा है इसका स्लो आ रहा है काफी ना, तो बार बार रुक रहा है, सारी इधर सिग्नल तो कोई नहीं, कोई नहीं नहीं, आते। हाँ जी, हम पेशेंस में रहेंगे, हम पेशेंस से डील करेंगे आपको, आप पढ़ो। Sabra is important. Allah lets the wrongdoer carry on until when he seizes him, he will never let him go. Then he recited, "Such is a punishment of your Lord when he seizes the towns while they are uh, doing wrong. Verily his punishment is painful and severe." मतलब अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत सख्त होता है. Then Allah says, "And many a township did he destroy." और अल्लाह ताला ने बहुत से बस्तियां तबाह कर दी. While they were given wrongdoing, meaning they were rejecting their messengers, यानी वो अपने जो रसूल भेजे थे अल्लाह ताला ने उनकी तरफ, उनको वो रिजेक्ट कर रहे थे. So that it lies in ruins. Ad-Dahak said, level to their roots, i.e. their houses and cities were destroyed. और मतलब आपने देखा था ना वो जितना, मतलब आजकल वो भी एक बस्ती एक डिस्कवर हुई थी, उसका नाम नहीं क्या याद आ रहा, उसमें जैसे वो अल्लाह ताला ने अजाब भेजकर डिस्ट्रॉय किया था. And many it is deserted well, means they draw no water from it, and no one comes of it after it had been frequented often by a crowd of people. So, and many deserted well, they draw no water from it, and no one comes to it after it had been frequented often by crowds of people. And a castle, Masjid Ikram said, this means whitened with plaster. Something similar was narrated from Ali bin Abi Talib. Mujahid, Atta Sa'd bin Jubair, Abu al-Mullah and Ad-Dahak. Others said that it means high and impenetrable fortresses. All of these suggestions are coming close in meaning to do not contradict one another. For his sturdy construction and great height did not help their occupants or afford them any protection when the punishment of Allah came upon them. मतलब एक वो भी है ना जिसमें उन्होंने किले बना लिए थे कि हम अल्लाह ताला उन्हें कभी भी अजाब नहीं दे सकेंगे, तो वो फिर उन पे मतलब अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की थी, तो वो मतलब उसमें ऑक्यूपेंट थे वो वहाँ पे, तो कह लें कि वो उस तरह ही मतलब कह लें कि फौरन ही उसमें उन पे अजाब आ गया था. हालांकि वो कह रहे थे कि हम इतने बड़े बड़े हमारे फोर्टिस हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वो जैसे है ना कि एक है कि अल्लाह ताला के अलावा जो भी शख्स किसी को अपना मबूद बनाता है ना, कुरान की आयत है, तो उनके घर ऐसे हैं जैसे वो मकड़ी के जाले जितना होते हैं ना, उस तरह के उनके घर हैं, और वो उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकेंगे. ये भी कुरान की आयत है. Whoever, whoever you may be, death will overtake you, even you if you are in Burj Mashal. यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि जब मौत का वक्त आएगा, बेशक तुम किसी अपने आप को किसी किले में बंद कर लो, वहां भी मौत तुम्हें आके रहेगी, मौत से तुम कहीं पे भी नहीं बच सकते. Have they not traveled through the land means they have not traveled in the physical sense and also used their minds to ponder. That is sufficient. As Ibn Abi as-Dunya said in this book, At-Takafur wal Itbar. Some of the wise people said, give life to your heart with lessons, illuminate it with thought, fill it with asceticism, strengthen it with faith, certain faith, remind it of its mortality. यानी कि मौत को याद रखो और अपने दिल को ईमान से ताकत दो. मेक इट अवेयर ऑफ द कैलेमिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया की जो कहला की कैलेमिटीज हैं उससे आगाह रहो. वार्न इट ऑफ द डिजास्टर्स दैट लाइफ में ब्रिंग. और जो इस दुनिया में जितने भी इस ज़िंदगी में जो डिजास्टर्स हैं वो उसका भी अपना ख्याल रखो. शो इट हाउ मे सडनली चेंज विद द पैसिंग ऑफ डेज. और उन्हें बताओ कि कैसे पैसिंग ऑफ डेज से एकदम से चेंज हो सकते हैं चीज़ें. टेल इट द स्टोरीज ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट. जो पुरानी कौमों पे अजाब आए थे उनकी कहानियाँ लोगों को सुनाओ. एंड रिमाइंड इट व्हाट हैपेंड टू दोज हू केम बिफोर. और जो पहले आए हैं उनके साथ जो हुआ वो उनका भी बताओ लोगों को. वो थ्रू द रॉइंस, उन यानी कि उनके जब बस्तियाँ उनमें जाके उनकी रूइंस को देखो, उनकी तबाहकारियों को देखो. So what see what they did,
یہ دیکھو انہوں نے کیا غلطیاں کی اینڈ what became of them اور ان کے ساتھ کیا ہوا. meaning look at the punishment and divine wrath that struck the nation of the past who belied. یعنی کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو تھا جو غصہ تھا کس طرح ان پہ پنشمنٹ ان پہ آئی. وہ مطلب یہ جا کے ان کی بستیوں میں جا کے دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو. اینڈ ہیو دے ہارٹ ویئر with to understand and ears wherewith to hear. اور ان کے جو ہارٹس ہیں اور جو ہاں جی مطلب اور جو کہہ لیں کہ جو دل اور کان ہیں ان کو سننے اور سمجھنے والا بناؤ. میننگ لیٹ دیم لرن اے لیسن فرام دیٹ ان سے سبق حاصل کرو. مطلب اس طرح کہ اپنے دل اور کانوں کو سبق کا موضوع بناؤ. Verily it is not the eyes that grow blind. مطلب یہ آنکھیں جو ہیں وہ اندھی نہیں ہوتی but it is the hearts which are in the breast that grow blind. لیکن دل کالے ہو جاتے ہیں, دل اندھے ہو جاتے ہیں. means the blind person is not one whose eyes cannot see. یعنی کہ جو ایک بلائنڈ پرسن ہے وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا but rather the one who has no insight. یعنی کہ اس کو بلائنڈ پرسن وہ ہے جس کے دل میں کوئی انسائٹ نہیں ہے. ایون اف دا فزیکل آئیز آر ساؤنڈ اگر انسان کی آنکھیں ٹھیک بھی ہیں دے اسٹل کی ناٹ لرن دا لیسن. تو لیکن وہ سبق نہیں سیکھ سکتے. 47 اینڈ دے آسک یو ہیسن آن دا ٹورمنٹ اور وہ تم سے کہہ لیں کہ عذاب کے متعلق سوال کرتے ہیں. اینڈ اللہ فیز ناٹ ہز پرامس اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے سے کرتا نہیں ہے. اینڈ ویریلی اے ڈے ود یور لارڈ از 1000 years of what you reckon. اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. اینڈ مے اے ٹاؤن شپ ڈڈ آئی گیو ڈسپائٹ وائل اٹ واز گیونگ ٹو رانگ ڈوئنگ. اور ہم نے کہہ لیں کہ ڈسپائٹ اینڈ اے ٹاؤن آئی گیو ڈسپائٹ وائل اٹ واز گیونگ ٹو رانگ ڈوئنگ. اور ہم نے جو غلط کام کرتے تھے ان کو ہم نے سزا دی. دین سیز جو انہوں نے گھیر لیا وتھ پنشمنٹ سزا سے. اینڈ ٹو می از دا فائنل ریٹرن آف آل اور میری طرف ہی سب لوگوں کو واپس آنا ہے. دا ڈسبلیورز ڈیمانڈ فار دا پنشمنٹ اللہ ٹیلز ہز پروفٹ کہ جو ڈسبلیورز ہیں وہ سزا کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا دو. اللہ ٹیلز ہز پروفٹ اللہ تعالیٰ اپنے میسنجر سے کہتے ہیں اپنے پروفٹ سے کہتے ہیں اینڈ دے ٹک یو آن دا ٹارگیٹ. وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے ہمارے پر عذاب لے کے آؤ. میننگ دے دیز بلیورز who disbelieve in Allah and his book and his messenger and the last day. یعنی کہ جو لوگ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ان کی کتابوں پہ اور روز آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ڈسبلیورز جو ہیں جو کافر لوگ ہیں. this is like the ayat and remember when they said اور یاد کرو جب وہ کہتے تھے او اللہ if this is indeed the truth from you کہ اللہ اگر یہ تمہارے لیے تمہارے نزدیک سچ ہے دیر ڈاؤن اسٹونز آن اس کہ ہمارے پر پتھر برساؤ فرام دا اسکائی آسمان سے اور برنگ اس اے پینفل ٹورمنٹ اور ہمارے پر ایک بہت دردناک عذاب لے کے آؤ. دس سے آور لارڈ ہیسن اس ٹو کتانا آور پرمنیش بفور دا ڈے آف ریزریکشن کہ ہمارے اوپر جو ہے نا جلدی سے عذاب لے کے آؤ قیامت کے دن سے پہلے. اینڈ اللہ فیلز ناٹ ہز پرومس اور اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں. means his promise to bring about the hour and direct vengeance یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بدلہ اور جو آخرت کا آخری گھنٹہ ہے آخری وقت ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ his promise جو ہے اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا upon his enemies جو اس کے دشمن ہیں. and to honor his close friends اور جو اپنے دوست ہیں اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان کو وہ آنر یعنی کہ عزت دے گا. and barely a day with your Lord is as 1000 years of what you reckon اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. means he does not hasten یعنی کہ وہ جلد بازی نہیں کرتا. for what is counted as 1000 years with his creation is one day with him یعنی کہ جو for what is counted as 1000 years of his creation is as one day with him یعنی کہ ہمارے جو 1000 سال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کے برابر ہیں. and he knows that he is able to exact
revenge, and that he will not miss a thing even if he delays and waits and postpones. اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بالکل ایگزیکٹ ہی از ایبل ٹو ایگزیکٹ ریونج، یعنی کہ وہ اپنا بدلہ بالکل ایگزیکٹ طریقے سے لیں گے اور وہ کسی ایک چیز کو بھی مس نہیں کریں گے. ایون ایف ہی ڈیلیز، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے ڈیلے بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ دیر بھی کر رہے ہیں، ویٹس اینڈ پوسٹپونز، اور اگر وہ کہہ لیں کہ اسے پوسٹپون بھی کر رہے ہیں. ہینس ہی دین سیز اینڈ many a township did I give respite while it was given to wrong doing. اور ہم نے بہت سے بستیوں کو اجاڑ دیا تھا کیونکہ وہ غلط کام میں انوالو تھے. دین آئی seized it with punishment and to me is the final return of all. اور ہم نے اسے کہہ لیں کہ گھیر کے ان کو پنشمنٹ دی اور میری طرف ہی ہر کسی نے واپس آنا ہے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ فرام ابو ہریرہ that the messenger of Allah said. ابن حاتم میرا وہ ایک میرا نیٹ کا تھوڑا ہو گیا، نیٹ ورک نہیں کیا، کوئی آیا ہوگا انہوں نے اسکرین کور کی ہے. ہاں جی میں آیا. ہاں جی ہاں جی ویلکم بھائی. نہیں یہ چل کیا رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا، تھوڑا سا بتا سکتے ہو؟ ارے اب بھائی تو مسلم بتا بھائی رہے ہیں مسلم کو اس کا اسلام چھوڑنا. دیکھیے اس میں دیکھیے جو چیز بتایا ہے نا، جیسے اس کا آیت کیا تھا کہ اللہ پانی کے اوپر تھا، ہے نا؟ تو اس چیز کو اگر آپ سوچ میں دماغ میں لائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. تو اس گمراہی کے لیے بچانے کے لیے یہ جو تفسیر لکھا ہے، تو اس میں ہر طرح کا عذاب، ہر طرح کا مطلب اللہ کا جو شکتیاں یہ سب پرویگ کیا ہے کہ وہ اس طرف نہ جائے، اور کچھ نہیں ہے اس میں. اور وہ لوط کے قوم چوتیا تھے اور چوتیا ہی رہیں گے جنم پر. نہیں یہاں پہ ٹیڈی بھائی بھی ہے میرے خیال سے. نہیں ٹیڈی بھائی نہیں ہے، پولمس بھائی ہیں اور